مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حقیقت اسلام کو سبسکرائب کریں۔ بڑے مشہور نبی جن کو اللہ نے نبوت بھی دی تھی اور دنیا کی حکومت اور بادشاہت بھی عطا کی تھی، ان کا واقعہ بیان کیا ہے۔ اور وہ واقعہ بیان کرتے ہوئے یہ جملہ اللہ نے قرآن مجید میں خود بیان فرمایا۔ حالات و واقعات حضرت سلیمان علیہ السلام کی محفل کے رب بیان کر رہا ہے۔ اب اگر ایک واقعہ میں بیان کرتا ہوں تو اس میں جھول ہو سکتا ہے، کوئی دنیا کا بندہ، کوئی عالم، کوئی محدث، کوئی مفسر، کوئی بھی، جو بھی دنیا کا کوئی بندہ ہے اس میں جھول ہو سکتا ہے۔ لیکن جب واقعہ خود خدا بیان کر رہا ہو اور اللہ کی پاک کتاب میں واقعہ ذکر ہو تو اس میں جھول نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رپورٹنگ کرنے والا کوئی دنیا کا بندہ نہیں، کوئی چینل نہیں۔ چینل تو جھوٹ بولتے ہیں، لیکن وَمَا نَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ فرماتا ہے کائنات میں مجھ سے سچا کون ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں انبیاء میں سے ایک مشہور نبی اور پیغمبر جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت بھی عطا کی تھی، دنیا کی حکومت بادشاہت بھی عطا کی تھی، ان کے دربار کا واقعہ بیان کیا ہے۔ اور میں نے یہ عنوان آپ کی خدمت میں اس لیے چھیڑا ہے کہ یہ جو دن گزر رہے ہیں، ان دنوں میں مختلف ہستیاں ہیں جن کے وصال ہوئے ہیں، اور ان کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ عنوان چنا آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کا واقعہ بیان کیا۔ واقعہ یوں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہ نبی اور رسول بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، انہوں نے اپنے ملک کے ہمسائے میں ایک مملکت تھی، اس ملک کی ایک ملکہ تھی، اس ملکہ کا نام ملکہ سبا تھا۔ اس کو پیغام بھیجا، خط بھیجا، آپ کے خطوط لے کر پرندے جایا کرتے تھے، دیگر انبیاء، ان کو بھی اللہ نے معجزات عطا کیے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیگر معجزات کے ساتھ ایک معجزہ یہ بھی دیا کہ پرندے آپ کی بولی سمجھتے تھے، آپ پرندوں کی بولی سمجھتے تھے، ہوا آپ کے تابع تھی۔ اور یہ واقعہ رب نے قرآن پاک میں ہوا کے مسخر ہونے کا ذکر بھی اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے کہ ہوا کو ہم نے حضرت سلیمان کے لیے مسخر کر دیا۔ جن آپ کے تابع تھے، جب آپ کچہری لگاتے صرف انسان حاضر نہ ہوتے بلکہ جن بھی حاضر ہوتے، پریاں بھی حاضر ہوتی، اور چرند پرند سارے آ جاتے، پرندے اوپر سایہ کرتے اور ہوا کو حکم کرتے میرا تخت اٹھا کے فلاں جگہ لے جا۔ ہوا آپ کا تخت اٹھا کے جہاں آپ نے جانا ہوتا لے جاتی۔ حضرات محترم سلیمان پیغمبر نے ملکہ بلقیس کو خط لکھا کہ اللہ نے مجھے سچا نبی بنا کر مبعوث کیا ہے، میرا کلمہ پڑھو اور میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ میرے دربار میں آ جاؤ تاکہ میں تمہیں اپنی نبوت کی نشانی دکھاؤں۔ ملکہ بلقیس اپنے ملک سے تیار ہو کے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے اپنے ملک سے چل پڑی۔ حضرات محترم ہدہد ایک پرندہ ہے، وہ آیا، اس نے آ کے حضرت سلیمان پیغمبر کی بارگاہ میں گزارش کی کہ اللہ کے پیغمبر، ملکہ بلقیس آپ کی دعوت پر اپنے ملک سے چل پڑی ہے، لاؤ لشکر کے ساتھ وہ ملکہ آ رہی ہے۔ حضرات محترم ہدہد ایک ایک پل کی خبر دے رہا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد ہدہد نے پھر آ کے خبر دی کہ اے سلیمان پیغمبر، ملکہ بلقیس آپ کے دربار میں بالکل داخل ہونے والی ہے۔ آپ نے فرمایا، اپنے حواریوں سے دربار لگا ہوا ہے، آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ ملکہ بلقیس جس تخت کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر بڑی مشہور ہے، وہ تخت ہے سونے کا بنا ہوا، 40 گز لمبائی ہے اس کی، 30 گز اونچائی ہے اس کی، 30 گز چوڑائی ہے اس کی، اور ہے وہ سونے کا بنا ہوا، اوپر ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں۔
میں چاہتا ہوں کہ جب ملکہ بلقیس میرے دربار میں آئے تو اپنا ہی تخت میرے دربار میں دیکھ کر میری نبوت کی صداقت کا اس کو یقین ہو جائے، اس کو مزید دلیل دینے کی ضرورت نہ ہو۔ کوئی ہے میرے درباریوں میں جو ملکہ بلقیس کے میرے دربار میں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت ہی اٹھا کے میرے دربار میں لے کے آئے؟ ہر بندہ جانتا ہے کہ چونکہ وہ سونے کا بنا ہوا ہے، ہیرے جواہرات لگے ہوئے ہیں، اس لیے 24 گھنٹے پہرا ہوتا ہے اس تخت کے ارد گرد، اور وہ تالوں کے اندر مقید ہے، وہاں سے اٹھانا بھی بڑا مشکل ہے، اور اتنی دور سے لانا 3 مہینے کی مسافت ہے، 3 مہینے لگ جاتے ہیں کہ انسان کو وہاں تک پہنچنے کے لیے۔ اس زمانے میں گھوڑوں پر یا اونٹوں پر ہی سفر ہوتا تھا، 3 مہینے کی مسافت پر وہ تخت ہے، ہر بندہ جانتا ہے۔ حضرات محترم جب سلیمان پیغمبر علیہ السلام آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں اس کا وہی تخت میرے دربار میں ہو، جب وہ آئے میرے دربار میں اپنا تخت دے کے میری نبوت کی طاقت کا اس کو یقین ہو جائے۔ کوئی ہے جو ملکہ بلقیس کے میرے دربار میں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت لے کے آ جائے؟ حضرات محترم اب اللہ کا قرآن کہتا ہے، یہ واقعہ کسی ڈائجسٹ سے نہیں بیان کر رہا، کسی اخبار کسی میگزین سے نہیں بیان کر رہا، حضرات محترم رب کے قرآن سے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ کا قرآن رپورٹنگ کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے عفریت کھڑا ہو گیا۔ عفریت کہتے ہیں بہت بڑے جن کو، جو کہ جنوں کا سردار ہوتا ہے، جس کو دیو کہا جاتا ہے، وہ کھڑا ہو گیا۔ وہ کہتا ہے انا آتیک بہ، اے سلیمان پیغمبر میں وہ تخت لاتا ہوں۔ فرمایا تم کتنی دیر میں لاؤ گے؟ وہ کہتا ہے قبل ان تقوم من مقامک، آپ کی یہ جو مجلس جاری ہے اس مجلس کے برخاست ہونے تک میں وہ تخت لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا ہدہد نے آ کے خبر دیا کہ ملکہ بلقیس تو میرے دربار میں بالکل داخل ہونے والی ہے، اور تم کہتے ہو کہ مجلس برخاست کرنے تک یہ تو بہت دیر ہو جائے گی۔ کوئی ہے اور میری اس محفل میں، میری اس کچہری میں، جو اس جن سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ وہ تخت لے کے آ جائے؟ اب جنوں میں سے کوئی نہیں اٹھا، کیونکہ جنوں کا سردار جس کے پاس سب سے زیادہ طاقت تھی اس نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کر دیا تھا۔ اب جنوں میں سے کوئی نہیں اٹھا تو انسانوں میں سے اٹھا۔ حضرت سلیمان پیغمبر کا ایک وزیر تھا، لیکن وہ آج کل کے وزیروں کی طرح نہیں تھا۔ وہ وزیر بڑا نیک تھا، بڑا متقی، بڑا پرہیزگار، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتیوں میں سب سے نیکوکار، سب سے متقی، سب سے پرہیزگار انسان وہ کھڑا ہو گیا۔ وہ کہتا ہے یا حضرت وہ تخت میں لے کے حاضر ہوتا ہوں۔ اب حضرات محترم اللہ کے قرآن نے اس کی ایک نشانی بیان فرمائی۔ وہ کون تھا؟ اللہ کے قرآن نے اس کا تعارف پیش کیا۔ اے اللہ کی کتاب وہ کون تھا؟ فرمایا قال الذی عندہ علم من الکتاب، وہ بندہ کھڑا ہو گیا جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ وہ بندہ کھڑا ہو گیا جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ جب میں نے قرآن مجید کا یہ واقعہ پڑھا تو میں بڑا حیران ہوا کہ ہمارے معاشرے کے اندر تو اللہ کے ولی کی پہچان اور ہوتی ہے، ہمارے ذہن کے مطابق، ہماری فکر کے مطابق۔ تو اگلا جملہ یہ ہونا چاہیے تھا، اللہ تعارف پیش کرتا کہ وہ کھڑا ہو گیا جس کے 20 کڑے پہنے ہوئے تھے۔ وہ بندہ کھڑا ہو گیا جو کہ بھنگ گھوٹ کے پیا کرتا تھا۔ وہ بندہ کھڑا ہو گیا جو کہ کہتا تھا شریعت اور ہوتی ہے، طریقت اور ہوتی ہے، ہمارے ذہن کے مطابق تو کامل فقیری اس کی ہوتی ہے جو مہینہ 2 مہینے نہاتا نہیں، گندا رہتا ہے، اور ہم کہتے ہیں نہ نماز کے قریب جاتا ہے، نہ روزے کے قریب جاتا ہے، نہ اس کو شریعت کا کوئی پتہ ہوتا ہے۔ جتنا وہ بندہ شریعت کا دشمن ہوگا، افسوس افسوس ہمارے سنت والجماعت سنی مسلمان اس کو اتنا ہی پہنچا ہوا پیر تصور کریں گے۔ حضرات محترم مجھ سے زیادہ آپ نیٹ دیکھتے ہیں، نیٹ پہ بڑے بڑے کلپ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ یہ جو بناوٹی جاہلی پیر، بناوٹی پیر، 2 نمبر پیر،
جنہوں نے ہمارے مسلک کو بدنام کیا ہوا ہے، ان کے ایک کلپ آپ نے دیکھے ہوں گے۔ میں نے کئی کلپ دیکھے، ایک اگلے دن کلپ دیکھا پیلے کپڑوں میں ملبوس ایک پیر مریدنیوں کو گلے رگا رہا ہے اور فٹ جپھی ڈال رہا ہے۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ ہم مسلمان کلمہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے، مصطفیٰ کے امتی اپنے دین کو بھی نہیں سمجھتے۔ ہمارے دین میں ایک غیر مرد ایک عورت کو سامنے نہیں جا سکتا، جپھی ڈالنا تو دور کی بات ہے، لیکن جو علل اعلان شریعت کا مذاق اڑائے ہم اس کو پیر بنا دیتے ہیں۔ حضرات محترم، اس کا شورا دیکھ کر کے صحافی آئے، انہوں نے اس کا انٹرویو کیا۔ جب صحافیوں نے دیکھا کہ یہ تو کام نمبر 2 ہے، ایک صحافی نے اس سے پوچھا کہ جناب میں آپ سے دوسرا کلمہ سننا چاہتا ہوں، آپ دوسرا کلمہ سنا دے۔ حضرات محترم تقریباً آدھا گھنٹہ وہ کھپتا رہا، اگر اس کو دوسرا کلمہ آتا ہوتا تو وہ ضرور پڑھ لیتا، اس کو دوسرا کیا، اس کو تو پہلا کلمہ بھی نہیں آتا تھا۔ جس کو کلمہ نہ آئے، جو نماز کے قریب نہ جائے، جو روزے کے قریب نہ جائے، جو شریعت کا دشمن ہو، جو محمد عربی کے دین کا دشمن اور پیغام کا دشمن ہو، وہ شیطان تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ میں جو بات عرض کر رہا ہوں، آپ بے شک ہوا نہ کریں، مجھے پتا ہے کہ یہ قوم ہوا کرنا اپنی شان کے خلاف سمجھتی ہے، اور وہ بھی ہوا ایک مولوی کے سامنے کرنا تو یہ سمجھتی ہے کہ ہماری عزت نہیں رہے گی، ہماری چدراہٹ قائم نہیں رہے گی، کہ اگر ہم نے ہوا کہہ دیا اپنا کہے، لیکن کم از کم میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں، آپ کوئی بھی ہو، وہ بعد میں ہو پہلے مسلمان ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہو۔ حضرات محترم، ہم نے پیری مریدی کا جو معیار بنا لیا، بدبختی سے اور بدقسمتی سے ہم نے جو شریعت کا مخالف ہے اس کو لا کے اپنے سر پہ بٹھا لیا، اس کو پیری مریدی کی گدی پہ بٹھا دیا۔ حضرات محترم، یہ 2 نمبر پیر الٹا دین کا نقصان کر رہے ہیں، صرف دین کا نقصان نہیں، لوگوں کا نقصان کر رہے ہیں، لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، صرف عزت کے ساتھ نہیں، دنیا کی عزت کو بھی برباد کر رہے ہیں، مال کو بھی برباد کر رہے ہیں، مال بھی لوٹتے ہیں، عزت بھی لوٹتے ہیں، اور دین کی دشمنی بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری آنکھیں نہیں کھلتی۔ آؤ رب کے قرآن سے پوچھیں، اللہ کی کتاب جو تیرا بندہ ہوتا ہے اس کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ وہ بندہ جہاں جن کی طاقت کی انتہا ہو گئی، جن کی بس ہو گئی، وہاں اللہ کے ولی کی طاقت کی ابتدا ہوئی۔ ہم نے ایک یہ تصور بھی بڑا غلط جمایا ہوا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس جن ہوتے ہیں اس کے پاس بڑی طاقت ہوتی ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنوں کو غیب ہے، جنوں کو حاشا بکاللہ، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جنوں کو کوئی غیب نہیں، جن کوئی غیب نہیں جانتے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، رب کا قرآن کہتا ہے کہ جو بندہ مومن متقی پرہیزگار ہے، طاقت کے حساب سے وہ جن سے بھی طاقتور ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جن بڑے طاقت والے۔ آؤ اللہ کی کتاب سے دیکھتے ہیں، اللہ کی کتاب کہتی ہے کہ جنوں کا سردار دیو، وہ پہلے کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ جناب میں تخت لاتا ہوں۔ فرمایا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ عرض کی قبل ان تقوما من مقامک، آپ کی مجلس برخاست کرنے تک میں تخت حاضر کر دوں گا۔ فرمایا اس میں دیر ہے، میں جلدی چاہتا ہوں۔ اب جنوں میں سے کوئی نہیں اٹھا، اب کون اٹھا؟ انسان اٹھا۔ آصف نام تھا، باپ کا نام برخیا تھا۔ آصف بن برخیا اٹھ کھڑا ہوا، اس نے کہا جناب میں لاتا ہوں قال الذی عندہ علم من الکتاب۔ وہ بندہ کھڑا ہو گیا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، کتاب کا علم، کتاب کا علم۔ اللہ اس ولی کی کیا نشانی تھی؟ یہ نہیں فرمایا بھی 5 کڑے ادھر 5 کڑے ادھر اس نے پہنے ہوئے تھے، یہ نہیں فرمایا کہ مہینے سے نہاتا نہیں تھا، یہ نہیں فرمایا کہ اس کو دین کا پتہ ہی کوئی نہیں تھا، وہ دین مخالف تھا، نماز کبھی نیت کی نہیں کی تھی۔ اللہ کے قرآن نے اللہ کے ولی کی جو نشانی قرآن میں بیان کی وہ یہ ہے کہ قال الذی عندہ علم من الکتاب، اس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس کے پاس جنہاں دی عزت نو خطرہ کوئی نہیں، وہ بولو کہ اس کے پاس
کتاب کا علم تھا، اس کے پاس کتاب کا علم تھا، وہ کھڑا ہو گیا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ کتاب کون سی تھی؟ وہ کتاب زبور تھی۔ زبور کتاب کا علم رکھنے والا امتی سلیمان علیہ السلام کا صحیح معنوں میں اگر کتاب کے علم پر عمل پیرا ہو، صحیح معنوں میں علم رکھتا ہو، تو اس کی طاقت جنوں سے بڑھ جاتی ہے۔ پھر ذرا تصور فرمائیں کہ وہ تو تھا سلیمان کا امتی، اگر امتی ہو محمد مصطفیٰ کا اور کتاب زبور کی بجائے قرآن ہو، قرآن اور قرآن کا علم رکھتا ہو، پھر اس کی طاقت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اب آپ کا دماغ سوچ رہا ہوگا کہ کوئی نشانی، کوئی مثال ہے پچھلی صدیوں میں نے کہا ہاں ہے۔ جن کے پاس کتاب کا علم تھا، مولا کائنات منبر پہ بیٹھے ہوئے آپ نے دعویٰ کیا، آپ نے فرمایا رب کے عرش سے لے کر اس پوری کائنات کی کوئی چیز بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہو۔ ایک یہودی کھڑا ہو گیا، وہ کہتا ہے کہ جناب آپ نے دعویٰ بڑا کر دیا، اتنا دعویٰ تو آج تک کسی نے نہیں کیا۔ حضرات محترم، یہ دعویٰ میرے نبی نے کیا کہ سلونی اما دون العرش، عرش کے علاوہ مجھ سے جو مرضی ہے پوچھ لو۔ یا نبی کے بعد یہ دعویٰ مولا علی نے فرمایا۔ حضرت علی کے پاس اتنا علم تھا قرآن کا کہ فرمایا کہ مجھ سے کوئی بھی پوچھے قرآن کی کسی آیت کے بارے میں کہ دن کو نازل ہوئی یا رات کو، میں بتا سکتا ہوں۔ سفر میں نازل ہوئی یا حضر میں نازل ہوئی، میں بتا سکتا ہوں۔ اگر میں قرآن کی تفسیر لکھنے پہ آؤں، سورہ فاتحہ کی 7 آیتوں کی تفسیر اتنی لکھوں کہ 70 اونٹ بھی اٹھانے کی کوشش کرے تو صرف 7 آیتوں کی سورہ فاتحہ کی تفسیر 70 اونٹ بھی نہیں اٹھا سکتے۔ ایک بندہ کھڑا ہو گیا، وہ کہتا ہے اچھا بتائیے آپ کا دعویٰ بہت بلند ہے، جبریل کہاں ہے؟ مولا علی نے ایک نظر سے ایسے نیچے سے اوپر دیکھا، ایک ہی نظر سے دیکھا، لمبا چوڑا حساب نہیں لگایا، ایک ہی نظر سے ایسے نیچے سے اوپر دیکھ کے سوال کرنے والے کو مسکرا کے کہا جبریل تو تم ہو۔ وہ حیران ہوا، اس نے کہا کہ کیسے پتا چلا؟ فرمایا میں نے جب نیچے دیکھا تو کائنات کے ایک ذرے ذرے پر میری ولایت کی نظر گئی، میں نے ہر ذرے کو کھنگالا، دیکھا ہر ذرہ اپنی اصلی حالت میں موجود، پھر زمین سے لے کر آسمان تک میں نے ہر آسمان کو دیکھا کہ کہیں کوئی جبریل کوئی شے نہ بن گیا ہو، آسمانوں کی کوئی مخلوق نہ بن گیا ہو، اوپر ہی نہ ہو۔ میں نے جنت کو جھانکا، جنت کے ایک ایک درخت کو دیکھا، ایک ایک پتے، ایک ایک پھول کو دیکھا، مجھے جنت کا بھی ایک ایک ذرہ اپنی اصلی حالت میں نظر آیا۔ جب کائنات کا ایک ایک ذرہ اپنی اصلی حالت میں تھا، تیری طرف میں نے توجہ نہیں کی کیونکہ سوال کرنے والا تو تھا، باقی ایک نظر میں پوری کائنات کو دیکھ لیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ ساری کائنات کا ایک ایک ذرہ، ریت کے ایک ایک ذرے کو دیکھا، سمندر کے پانیوں کے ایک ایک قطرے کو دیکھا، لیکن ہر قطرہ ہر ذرہ اپنی اصلی حالت میں موجود نظر آیا۔ تو میں نے فیصلہ کیا کہ سوال کرنے والا خود ہی جبریل ہو سکتا ہے۔ حضرات محترم، مدینے میں زلزلہ آ گیا، ایک ہستی ہے جس کا نام عمر فاروق ہے، درہ زور سے زمین پر مارا، فرمایا ہو زمین کیا تم حرکت کرتی ہو؟ تمہیں پتہ نہیں کہ تجھ میں میرے محبوب کریم 1.25 لاکھ نبیوں کے سردار آرام فرمائے؟ وہ دن گیا یہ دن آیا، باقی زمین پر تو زلزلے آتے رہے لیکن وہ دن گیا یہ دن آیا، اس کے بعد آج تک مدینے میں زلزلہ نہیں آیا۔ آنا کون کہتا ہے؟ قال الذی عنده علم من الکتاب،
اللہ فرماتا ہے وہ کھڑا ہو گیا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، وہ امتی تھا سلیمان پیغمبر کا، اور کتاب تھی تورات یا زبور، بلکہ زبور کتاب تھی، زبور کا عالم تھا۔ اگر زبور کے عالم کی شان یہ ہے تو قرآن کے صحیح معنوں میں جو عالم ہوگا اس کا مقام کیا ہوگا؟ مسجد نبوی کا منبر ہے، خطبہ دیتے دیتے حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں یا ساریہ تو الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی اور سے بچ جانا، ایک لشکر ملک شام کی طرف بھیجا ہوا ہے جنگ کرنے کو۔ ادھر فاروق اعظم مسجد نبوی کے منبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، ادھر دوسری نظر سے ولایت کی نظر سے اس کا بھی مشاہدہ کر رہے ہیں۔ جب لشکر واپس آیا تو لشکریوں سے پوچھا گیا کہ جنگ کے حالات بتاؤ، انہوں نے کہا دشمن نے ایک لشکر عقب کی طرف سے بھیجا تھا، اچانک ایک آواز آئی تھی ہمارے کانوں میں کہ پیچھے پہاڑ کے عقب سے بچنا، میں نے آدھے لشکر کا منہ اس طرف کر دیا، آدھے لشکر کا منہ سامنے کر دیا۔ اللہ کی مدد سے ہمیں اللہ نے فتح عطا فرمائی، لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ آواز دینے والا کون تھا۔ مدینے کے لوگوں نے کہا اگر جمعے کا دن تھا، یہ وقت تھا، تو ہمیں پتا ہے کہ وہ آواز دینے والا کوئی اور نہیں، پیغمبر کا خلیفہ عمر فاروق تھا۔ اے اللہ کی کتاب، کون بندہ حضرت سلیمان کی بارگاہ میں کھڑا ہوا؟ نشانی کیا ہے؟ فرمایا قال الذی عندہ علم من الکتاب، وہ بندہ کھڑا ہو گیا جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ اب آئیے سلیمان پیغمبر کے دربار میں، آپ نے پوچھا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ وہ کہتا ہے اب قرآن کے الفاظ ہے، کسی بندے کے الفاظ نہیں ہے، اگر کسی انسان کے الفاظ ہوتے تو جھول ممکن تھا، ملاوٹ ممکن تھی، جھوٹ ممکن تھا، لیکن یہ رب کے قرآن کے الفاظ ہیں۔ جب سلیمان پیغمبر نے پوچھا کتنی دیر میں لاؤ گے، وہ کہتا ہے انا آتی کا بہی قبل ان یرتد الیک طرفک، اے سلیمان پیغمبر آپ آنکھ جھپکو تخت حاضر کر دوں گا، آنکھ جھپکنے کی دیر میں میں تخت حاضر کر دوں گا۔ حضرات محترم، وہ تو سلیمان پیغمبر کا امتی ہے، کتاب زبور ہے، اور قرآن کا علم رکھنے والا میرے نبی کا امتی اور حضور کی آل میں سے حسنی حسینی سید بغداد کے منبر پہ بیٹھ کے جملہ بولتے ہیں قدمی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ اجمیر میں بیٹھے ہوئے چشتیوں کے شہنشاہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں۔ خطبہ دیتے دیتے آپ نے اپنی گردن جھکائی اور ارشاد فرمایا لا لا بل عینی و راسی، میری آنکھوں پر بھی میرے سر پر بھی۔ جب جمعہ مکمل ہو گیا بعد میں نمازی ملنے لگے تو نمازیوں نے پوچھا جناب پوری تقریر کا عنوان اور تھا، درمیان میں ایک جملہ معترضہ، اس کا عنوان اور ٹاپک سے تعلق کوئی نہیں تھا کہ میری گردن پر بھی میرے سر پر بھی، ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا ادھر میں آپ کو خطبہ دے رہا تھا، ادھر میرے کانوں میں ولایت کے کانوں میں ایک ولی کامل کی آواز ٹکرائی جو بغداد کی مسجد کے منبر پہ بیٹھ کے جملہ بول رہا تھا میرا یہ قدم تمام دنیا کے ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ جب میرے تک یہ آواز پہنچی تو میں نے کہا لا لا بل عینی و راسی، دوسرے لوگوں کی دوسرے ولیوں کی گردن پر ہوگا، میری آنکھوں پر بھی ہے میرے سر پر بھی ہے۔ حضرات محترم، وہ سلیمان پیغمبر کا امتی تھا، یہ محمد مصطفیٰ کا امتی ہے۔ اس کے پاس زبور کا علم تھا، اس کے پاس قرآن کا علم ہے۔ آپ سمجھو گے کہ قرآن کا علم تو یہ جو ایم اے پاس ہوتے ہیں ان کے پاس بھی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، علم سے مراد یہ نہیں۔ ہم لوگوں کو دین بتاتے ضرور ہیں، دین دکھاتے کم ہے۔ جب سے ہم نے مولویوں نے دین دکھانا شروع کر دیا نا، پھر معاشرے کا یہ حال نہیں رہے گا۔ ہم مولوی دین بتاتے ضرور ہیں، دین دکھاتے نہیں۔ اپنی ذات سے اگر میں دین دکھانا بھی شروع کر دوں، جو پڑھتا ہوں اس پہ عمل کرنا شروع کر دوں، تو کیا ہوگا؟ گفتگو میں اثر ہوگا،
اور وہ چیز وہ اثرات پھیلاتی پھیلاتی آگے اپنا فیض لٹاتی لٹاتی لوگوں کے دلوں کو صاف کرتی بندہ مومن بناتی جائے گی۔ حضرات محترم، انہی اوصاف حمیدہ سے متصف کئی ہستیاں گزریں، انہی میں یہ پچھلی صدی میں ایک ہستی آئی جن کا وصال آج 28 سفر ہے، ان کا وصال 25 سفر کو ہوا، اور ان کو بھی اللہ نے علم لدنی عطا فرمایا تھا۔ حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ رب نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ میں عموماً قرآن یا حدیث پڑھتا ہوں تاکہ مجھے بھی یقین ہو کہ یہ میں سچی بات کر رہا ہوں اور لوگوں کو بھی قرآن اور حدیث کا اثر ہو جائے۔ تو قرآن میں رب نے حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ بیان کیا، 15ویں سپارے کا آخری صفحہ۔ اس میں اللہ فرماتا ہے کہ جب کلیم اللہ کو ہم نے بھیجا نا کہ جہاں 2 دریا ملتے ہیں وہاں جاؤ، میرا ایک بندہ تمہیں ملے گا، اس سے ملاقات کرو، تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ فَوَجَدَ عَبْدَنَا عَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب وہاں پہنچے تو اس بندے کو پا لیا جس بندے کو ہم نے اپنی بارگاہ سے علم لدنی عطا فرمایا تھا۔ جس کو اللہ علم لدنی عطا کر دیتا ہے اس کے پاس پرائمری سرٹیفکیٹ نہ بھی ہو، مڈل کا سرٹیفکیٹ نہ بھی ہو، میٹرک FBA کا سرٹیفکیٹ نہ بھی ہو، وہ رب پاس ہوتا ہے۔ اور انہی رب پاس ہستیوں میں ایک ہستی وہ ہے جن کا میں اب تذکرہ کرنے لگا ہوں۔ یہ وہ ہستی ہے جن کو رب نے 55 علوم میں مہارت عطا فرمائی تھی۔ کتنے علوم؟ 55 علوم۔ ان کو تفسیر کا علم، حدیث کا علم، فقہ کا علم، ہندسے کا علم، ریاضی کا علم، سائنس کا علم، فلسفے کا علم، علم حیات، علم جفر، علم طبیعیات، علم کیمیا، علم اقتصادیات، علم ارضیات، علم طب، علم جغرافیہ، تاریخ، سیاسیات، علم مناظرہ، علم منطق، علم جبر و مقابلہ، علم نحو، علم صرف، علم معانی، علم بیان، علم اصناف، علم بدائع، علم تجوید، علم تصوف، علم سلوک، علم لغت، علم شاعری، علم ادب اور خط نستعلیق اور علم توقیت۔